رب نے مڈ میں 15واں سپارہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ سب نے جواب دینا ہے، معراج جو ہوئی تھی وہ مکے سے لے کر کہاں تک ہوئی تھی؟ لامکان تک۔ کہاں تک ہوئی تھی؟ لامکان تک۔ پکی بات ہے جی؟ بولیں، جواب دیں، کہاں تک ہوئی تھی؟ لامکان تک۔ لیکن قرآن میں اللہ 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں فرما رہا ہے الی المسجد الاقصی۔ یہ مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ کیا بات ہے پھر؟ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا مسجد حرام سے لامکان تک، یہ بھی ہو سکتی تھی بات، کیونکہ حضور نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اب یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ کیا بات ہے؟ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال پوری فٹ آ جائے ضروری نہیں، لیکن انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اب میں یہاں سے گیا، اب چونکہ ہم سارے لاہور کے ادھر، تو ادھر کی مثال دوں گا۔ میں یہاں سے گیا یادگار تک۔ کہاں تک گیا؟ مینار پاکستان تک، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے کہا، میں نے آپ سب کو کہا، میں نے کہا میں گیا ہوں یادگار تک، لیکن میں جب اپنی بات کو ایکسپلین کر رہا تھا، میں بیان کر رہا تھا، تو میں نے کہا میں گیا داتا صاحب تک، میں چنگی سے داتا صاحب تک گیا۔ کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ آپ جتنے سامعین ہیں، جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی مینار پاکستان نہیں گیا، داتا صاحب سارے گئے ہیں۔ داتا صاحب سارے گئے تھے۔ اب میں نے کہا میں داتا صاحب تک گیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا علم اتنا ہے کہ آپ داتا صاحب تک کو جانتے ہیں، آگے کی بات آپ کو نہیں پتا، آپ آگے گئے ہی نہیں ہے، آگے کا منظر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو رب نے یہ فرمایا نا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ نہیں فرمایا مسجد حرام سے لامکان تک، وجہ یہ تھی کہ یہ جو مکے والے ہیں ان کو موقع تو دیا جائے کہ یہ کوئی سوال کر سکیں، کیونکہ اقصی کو سبھی جانتے تھے، اقصی کو سبھی جانتے تھے، سارے ہو کے آئے تھے۔ اگر اللہ فرماتا میں نے مسجد حرام سے مسجد حرام سے لامکان تک اپنے محبوب کو معراج کروائی ہے تو بات ہی ختم ہو جانی تھی۔ انہوں نے کہا لو جی اسی تو ویکھے ہی نہیں، سن تو پتہ ہی نہیں، اسی کی کریے گل۔ تو سوال کرنے کا رب نے ان کو موقع دیا اور پھر انہوں نے کیا۔ اب سوال کیا تھا؟ کسی نے کہا اچھا بات تو بڑی عجیب سی ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے صبح صبح پروپیگنڈا کیا نا، انہوں نے بولا یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب وہ حضور کے سامنے سوال کرنے لگے۔ کسی نے کہا بتائیں تو صحیح مسجد اقصی کے کتنے پلر ہیں، ستون کتنے ہیں؟ کسی نے کہا کہ فلاں ستون کی ہیئت بتائیں، کسی نے کہا اچھا بتائیں محراب کیسا ہے۔ اب سوال کب ہوتا ہے؟ جب دیکھا ہو۔ سوال تب ہوتا ہے جب بندہ کسی کو یہ سمجھے کہ یار اچھا یہ گیا ہے تو اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس پوچھنے میں بھی کچھ اقرار موجود ہے، پوچھنے میں بھی اقرار موجود، تب بھی تو پوچھ رہے ہیں، ورنہ کہتے اگر اللہ فرماتا کہ مسجد حرام سے لامکان تک تو کسی نے سوال ہی نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی گل، انہوں نے کہنا سی اسی لامکان سنیا نہ اسی ویکھیا، اسی کہنا کو پوچھئے تو سیدھا سیدھا معذلہ جھوٹ ہے۔ اب وہ ساری کمپنی پریشان تو تھی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک صاحب یہ کہیں کہ رات کو میں سویا اور راتوں رات میں نے اتنا سفر کیا، کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات چلا گیا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک،
یہ امپوسیبل ہے، ناممکن ہے ان کے لیے۔ اللہ نے اس جگہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ سوال کریں گے، اور پھر انہوں نے سوال کیا۔ وہ سوال پوچھتے تھے، بتائیں کتنے پلر تھے، بتائیں منبر کیسا تھا، محراب کیسا تھا، وہ پوچھتے تھے صحن کیسا تھا۔ وہ سارے سوالوں کے سوال اپنے دہراتے چلے جا رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ ایک ایک کا جواب یوں دے رہے تھے جیسے مسجد اقصی سامنے کھڑی ہے۔ مسجد اقصی کا جواب یوں دیا۔ اب اس کا مطلب تو سمجھو، سنیو، مطلب سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ رب نے جو یہ اقصی کا ذکر کیا اور انہوں نے سوال کرنا تھا، میرے مصطفیٰ نے جواب دینا تھا، بات یہ تھی کہ یہ راتوں رات سوئے سوئے اور اپنی جگہ سے چلے جانا اور اسی لمحے میں واپس آنا، یہ امپوسیبل ہے۔ یہ تھا پہلا سبق جس کو انہوں نے دیکھا تھا۔ جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، اگر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہوں تو پھر میں لامقام تک بھی جا سکتا ہوں۔ یہ اصل حکمت تھی جو فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف فرمائی تو واپس آ رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام سے فرینڈلی گفتگو ہو رہی تھی، دوستانہ ماحول میں محبت والی بات ہو رہی تھی۔ تو فرمایا کہ جبرائیل سب کچھ دیکھا ہے، جس کی بڑی حسرت تھی لوگوں کو وہ بھی دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا۔ جبرائیل، جب میں مکے کی سرزمین پر اتروں گا تو کون اس بات کو مانے گا؟ مانے گا کون؟ لوگوں کو نبی کے علم غیب کی سمجھ نہیں آئی۔ یہاں جبرائیل امین کو بھی اللہ نے علم غیب دیا تھا۔ عرض کرنے لگے، آقا کون مانے گا؟ آپ کا ابو بکر مانے گا۔ ابو بکر مانیں گے؟ تو آپ نے بات تو سنی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق کو ابو جہل اینڈ کمپنی نے روکا، کہا صبح صبح اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر میں آسمانوں، پھر میں لامبکا، پھر میں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا، تو تم یقین کرتے ہو؟ کہا نہیں، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ بات آسان ہوگی، اگر ابو بکر نے انکار کر دیا تو پورا مکہ انکار کرے گا۔ کہا پھر تمہارے نبی یہ کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، ظالم تو کہہ رہا تھا کوئی کہتا ہے، یہ تو میرے محبوب کی بات ہے۔ اگر محبوب ہے تو سچ فرمایا ہے، حق فرمایا ہے، وہ جا سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ تصدیق ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب اس کے اندر بعض جو تاریخ کی کتابیں اس میں بڑی لطف کی باتیں لکھی ہیں، تو کچھ ذکر کروں گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا عشق کی نگاہ سے، عشق کی سماعت سے سنیں گے تو مزہ آئے گا، ورنہ پھر مزہ نہیں آئے گا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے حکم دیا، اے جبرائیل اترو، جاؤ۔ حکم کی تعمیل کی، اترے مکے کی سرزمین۔ جو براق لے کر آئے تھے نا، براق، اس براق کے بارے میں بعض نے لکھا ہے کہ وہ براق 40,000 سال سے انتظار میں تھا، اور وہ روئی جا رہا تھا، مسلسل رو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا براق لے لو۔ اچھا، براق جہاں پر تھے، براق بہت کثیر تعداد میں تھے، سارے براق، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی پھدک رہا ہے، کوئی شوخی کے اندر ہے، کوئی اپنی طاقت دکھا رہا ہے، کوئی اپنا حسن دکھا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک براق جو بظاہر خوبصورت بھی نہیں ہے، جو زیادہ پیارا بھی نہیں ہے، رو بھی رہا ہے۔ جبرائیل امین اس تک پہنچے، فرمایا سارے اچھلتے کودتے ہیں، تم کیوں روتے ہو؟ اس براق نے محبت کی زبان میں کہا، میں نے کہیں سے سن رکھا ہے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔
جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ مجھے معلوم پڑا تھا کہ اللہ اپنے محبوب کو معراج کروائے گا، براق کا انتخاب ہوگا۔ میں اس دن سے آج تک رو رہا ہوں، کاش میری قسمت جاگ جائے، میں تو اتنا سونا بھی نہیں ہوں۔ تو پھر رب نے فرمایا اے جبرائیل، ہمارے ہاں حسن نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھے جاتے ہیں، وہ قلب کا اضطرار دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو رونے والی آنکھیں ہیں نا، یہ رب کو بڑی پسند ہے۔ اور میں مکھی کے آنسو کے برابر یا پر کے برابر فرمائے بالکل منیمم، اگر کسی کی آنکھ سے رب کے خوف سے، اس کی یاد سے آنسو نکل جائے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ یہ براق کی بھی اپنی بات تھی۔ براق وہاں پر اتنے عرصے سے رو رہا تھا، جبرائیل امین وہاں پر پہنچے اور اس براق کا انتخاب ہوا۔ اب آئے، براق کو اتنی دیر پہلے سے پتہ ہے تو کیا نبی کو نہیں پتہ تھا؟ اب آگے جاؤں گا تو میں بتاؤں گا باقی نبیوں کو بھی پہلے سے پتہ ہے۔ اگر باقیوں کو پتہ ہے، براق کو پتہ ہے، جبرائیل کو پتہ ہے، میکائیل کو پتہ ہے، اسرافیل کو پتہ ہے، یہ سب کے سب جانتے ہیں تو حضور کو بھی تو پتہ ہوگا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے جس رات یہاں سے سفر کرنا ہو، صبح کی ٹکٹ ہو بندے کی، جانا ہو مدینے، مکے، لندن، پیرس کو چھوڑے، دنیا کو کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنے کی چیز تو مدینہ ہے۔ اچھا، جس بندے نے رات کو، اس کو پتا ہو کہ میری صبح 8 بجے فلائٹ ہے، تو قبلہ شاہ صاحب اس کو رات کو نیند آتی ہے؟ بندہ سوندا ہی نہیں، وہ بندے نیند ہی نہیں آتی۔ شوق ہی ایسا ہوتا ہے نا، چس ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار صبح میں نے جانا ہے، صبح میں نے جانا ہے۔ جو گئے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ اچھا، اس سفر کا تو اپنا ہی مزہ ہے، جو دنیا کا سفر بھی کرے اس کو اگر پتا ہو کہ صبح کی فلائٹ ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ مجھے اس کا بہت زیادہ اندازہ ہے، میں سفر میں رہتا ہوں اکثر، پتا ہوتا ہے یار صبح اٹھنا ہے، جلدی جانا ہے، اور رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ بڑی کوشش کرتا ہوں، جس دن پاکستان آنا تھا وہ پوری رات میں جاگتا رہے یار، ابھی یہاں آنا ہے پاکستان تو رات کو نیند ہی نہیں آئی۔ میں نے بڑی کوشش کی یار آجا آجا، برا بلایا، نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے پاکستان جانا ہے۔ یہ کیسا محبوب ہے جس کو پتا ہے معراج ہونے والی ہے، اور یہ محبت کی ادا بنا کر بستر اپنے اوپر لے کر لحاف اوڑھ کر میرے مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ بھئی اتنی بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کریں میرے مالک دکھا دے، لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ایڑیاں اٹھا کر کوہ طور پر جائیں، نہیں موسیٰ لن ترانی، یہ دیدار ہم نے کسی اور کے لیے رکھا ہے۔ اس رب کا دیدار کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، جبرائیل پہنچے، عرض کی آقا، عرض کی میرے مالک، محبوب سوئے ہوئے، کیسے جگہ؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام چھت کے ذریعے آئے تھے۔ کس کے ذریعے آئے تھے؟ چھت کے ذریعے۔ بعض میں لکھا کہ دروازے کے ذریعے آئے تھے، دروازہ نوک نہیں کیا تھا۔ تو بعض نے محبت کی بات یہ بھی لکھی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بچے کو اس کی ماں نے اس کو محبت سے سلایا ہو تو جب وہ اس کے پاس جائے تو اس کا چہرہ کھولتی ہے سب سے پہلے، جب چہرہ کھولتی ہے تو کہتی ہے ماشاءاللہ، اس کو محبت آتی ہے نا، پیار آتا ہے، اس کو بہت سرور آتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کر۔ رب نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل چھت بھی ادھر سے شک کرنا، جب محبوب اٹھے اپنے اوپر سے اپنا لحاف نیچے کرے تو اس کا چہرہ نظر آ رہا ہو۔ یہ اس کی ادا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام وہاں پر آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور بعض نے لکھا کہ قدموں کی طرف آئے، کافوری لب حضور کے قدموں پر، آپ کے تلووں پر لگائے، اور جیسے ہی کافوری لب لگے تو میرے مصطفیٰ جاگ جاتے ہیں۔ ایک سوال کرنے لگا ہوں، اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، اس کا جواب میرے پاس بھی کما حقون نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ مجھے یہ تو بتائیں جبرائیل امین علیہ السلام کیا اس چھت کے اندر سے جو سوراخ کیا تھا اس کے اندر سے آ سکتے تھے؟ اگر آپ نے جبرائیل کو پڑھا ہو، ہم جتنی دیر میں پلک جھپکتے ہیں نا، وہ 70 مرتبہ
آسمانوں سے زمین تک آ سکتے ہیں، اور مشرق و مغرب سے بڑے ان کے پر، کتنی بڑی ہیئت۔ جبرائیل وہاں پر، پوچھا جبرائیل تو تو خود اتنا بڑا ہے، تو اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ تو محبت میں جبرائیل بھی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جبرائیل کب بن کے آیا؟ میں تو حضور کا قاصد بن کے آیا، حضور کا غلام بن کے آیا۔ پھر وہ حیاتیں کیا رہتی ہیں؟ یہ رب کے حکم کے فیصلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، محبت کی بات بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر سوار ہوئے اور نکلے تو ایک جگہ پر اترے، فرمایا جبرائیل بتا کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے، مدینہ منورہ ہے۔ سبحان اللہ، ٹھنڈی ہوگی تاڑی، ہولی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اترے اور 2 رکعت نفل ادا کیے، ذرا توجہ کرنا، 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر بیٹھے براق پر، پھر اترے، پوچھا جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ عرض کی حضور بیت لحم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اترے۔ اہل محبت توجہ کرنا، میرے آقا بیت لحم میں اترے، 2 رکعت بھی پڑھی۔ پڑھو کہیں کسی بھی جا کر کتاب میں یہ بیت لحم کیا ہے، ابھی گوگل ہی کر لینا، گوگل کا میں قائل نہیں ہوں لیکن پھر بھی پتہ چل جائے گا، کم از کم کی بات کر رہا ہوں۔ بیت لحم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھیں، بے موسم پھل آیا کرتے تھے، بشارت عیسیٰ بھی وہیں پر ملی۔ میرے مصطفیٰ وہاں پر اترے، کیوں؟ یہ تو مقام ولایت ہے، آپ امام الانبیاء، یہ مقام ولایت۔ میرے مصطفیٰ نے مسئلہ حل کر دیا، آنے والی امت کے لیے مسئلہ کلیئر کر دیا اور بتا دیا، اے میرے امتیو جہاں پر اللہ کے ولی عبادت کرتے ہو وہاں پر ضرور جانا۔ تو داتا علی حجویری جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ وہاں پر موجود ہے جہاں پر انہوں نے چلا کاٹا، وہاں پر آج بھی عاشق جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ معراج کی رات حضرت مریم کی جائے پر گئے تھے، وہاں پر گئے تھے، جا کر 2 رکعت نفل بھی ادا کیے تھے، پھر آگے چلے، پھر سٹے ہوا۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی حضور یہ کوہ طور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضور نے یہ بھی مسئلہ حل فرما دیا، فرمایا جہاں پر نبی آئے اس کے قدم لگ جائیں، میرے امتیوں وہاں پر بھی جایا کرنا۔ تو آج ہمارے سینوں کے اندر جو عشق مدینہ ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ معراج کا سفر ہمیں بتاتا ہے جہاں نبی کے قدم لگے ہوں وہاں پر جانا چاہیے۔ اس لیے شب و روز یہ محبت والے آرزویں کرتے ہیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ یہ ہر وقت جو ہم آرزو کرتے ہیں میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا، جہاں پر نبی کے قدم لگے وہاں پر جانا چاہیے۔ الحمدللہ ہم بھی مدینے کی یاد میں یوں ہی تڑپتے ہیں، اس لیے مدینے کی یاد میں روتے ہیں کہ ہم بھی کاش وہاں پر چلے جائیں۔ وہ تو کلیم اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ مقام حبیب اللہ ہے۔ یا رسول یا رسول اور یہ وہ جگہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، بڑی توجہ کیجئے گا، پوری امت کا اجماع ہے، جہاں میرے مصطفیٰ لیٹے ہیں وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو کیوں نہ جائیں؟ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان چلی تو جائے یہ سما بدل نہ جائے۔ وہ مدینہ ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اسٹے فرمایا۔ ابھی یہ بات ہم نے شروع کی ہے اور میں نے جو سوچا تھا وہ وقت ہو چکا ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں سب کو پتا ہے کیا ہوا، وہاں پر کیا ہوا تھا؟ نماز ہوئی تھی نا یار، کیا ہوئی تھی؟ نماز۔
سارے نبی آئے وہاں پر، سارے نبی وہاں پر آئے۔ آج کا ہمارا یہ شیڈول تھا، یہاں پر امام صاحب نے اعلان کیا کہ جی آج نماز عشاء کے بعد ہماری معراج شریف کی محفل ہوگی، سب لوگ بر وقت آ جائے گا۔ ٹائم بتایا، وقت بتایا، جگہ کا تعین کیا، اور بعض نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ یار آج ہماری محفل ہے نور مسجد کے اندر، سب نے آنا ہے۔ پورا اہتمام ہوا، کب، کس وقت، کیا ہوگا، سب کو پتا چلا تو آئے، جس کو پتا نہیں چلا وہ نہیں آیا، جس کو علم نہیں تھا وہ نہیں آیا۔ معراج کی رات مسجد اقصی کے اندر کوئی نبی ملک شام میں تھا، کوئی عراق میں تھا، کوئی کس شہر میں، کوئی کس ملک میں، کوئی کس ملک میں تھا۔ ہر نبی پورے وقت پر وہاں پر پہلے سے آ کے کھڑا تھا، بلکہ سب بھی بنی ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو پتا تھا آج معراج کی رات ہے، آج امام الانبیاء نے آنا ہے، آج انہوں نے نماز پڑھانی ہے، ہم نے جا کر پڑھنی ہے۔ ہر نبی اپنی قبر سے نکلا، بر وقت پہنچا، ارائیول ٹائم بھی صحیح تھا، پہنچنے کا وقت بھی ٹھیک تھا، مقام بھی ٹھیک تھا۔ ہر جگہ سے نبی کا وہاں پر پہنچ جانا یہ بتاتا ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہوا تھا۔ ان کے علم کی توسیع یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ جانا کہاں ہے، کس وقت جانا ہے، ہونا کیا ہے، یہ پہلے سے ہی پتا تھا۔ اگر مقتدیوں کے علم کا یہ عالم ہے تو امام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ مقتدیوں کا یہ حال ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا پھر مجھے ایک اور بات بتائے، بھٹی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مجھے جن کا نام آتا ہے میں محبت سے لے رہا ہوں، مجھے یہ بتائے آپ کہ ہم کب نماز پڑھتے ہیں؟ وقت آتا ہے، یہ بھی جواب بالکل درست ہے، لیکن ایک اور بھی ہے اس میں جواب، جب ہمیں نماز دی جاتی ہے۔ پیدا ہوتے بچے کو ہم نماز دے دیتے ہیں؟ نہیں، یا تو وہ بڑا ہوتا ہے کچھ، اس کی ماں اس کو نماز دیتی، بیٹا یہ نماز ہے پڑھو، یہ نماز ہے پڑھو، یا باپ صالح ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیٹا یہ نماز ہے پڑھو، باپ دے رہا ہے نا نماز، اس کو تو نہیں پتا کہ نماز کیا ہے، ہاں مسلمان ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے۔ کوئی مدرسے میں مسجد میں جاتا ہے، امام صاحب سکھاتے ہیں بیٹا یہ نماز ہوتی ہے، نماز پڑھو، اس کو نماز مل گئی، اس نے نماز پڑھ لی۔ ہمیں جب نماز مل جاتی ہے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائے، نماز تو ملی تھی معراج کی رات، یہ معراج سے پہلے مسجد اقصی کے اندر کون سی نماز تھی؟ یہ کون سی نماز تھی؟ جو کہتے ہیں نا نبی ہم جیسے ہیں، ان سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ کون سی نماز پڑھی؟ تم کہتے ہو نبی ہم جیسے، تو پھر نماز تو ملی معراج جب رب سے ملاقات ہوئی، یہ ملاقات سے پہلے کیا تھا؟ بات یہ ہے جو نماز ملنے سے پہلے پڑھتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، جو نماز ملنے کے بعد پڑھتا ہے وہ امتی ہوتا ہے۔ ہم امتی ہیں اس لیے ملنے کے بعد پڑھتے ہیں، اور نبی کا خاصہ دیکھو، نماز ابھی رب سے ملی نہیں لیکن پہلے پڑھ لی، پہلے پڑھ لی، نماز پڑھی۔ مسلم شریف کی روایت میں یہاں پر سنا کے آگے بڑھوں گا۔ مسلم شریف کی روایت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو سرخ ٹیلے سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا ایک دفعہ پھر کہہ دو۔ یہ بڑا اہم نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ بتائیں نماز زندہ پڑھتا ہے یا مردہ پڑھتا ہے؟ بولو تو صحیح یار، اے پچھلے نو شکتے نہیں، بولو تو صحیح۔ زندہ پڑھتا ہے، مردہ بھائی کسی کے محلے میں اگر پڑھتا ہے مردہ تو بتا دے بھائی، زندہ ہی پڑھتا ہے نا،
تم کہتے ہو کہ نبی معاذ اللہ مر گئے، مردہ ہو گئے، زمین میں مل گئے، ان کا کچھ وجود نہ رہا۔ ارے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ارے موسیٰ کی بات نہیں ہے، وہاں پر تو آدم علیہ السلام بھی سب میں کھڑے تھے، خلیل اللہ بھی سب میں کھڑے تھے، کلیم اللہ بھی سب میں کھڑے تھے، روح اللہ بھی سب میں کھڑے تھے۔ ارے وہ سارے نبی وہاں پر آئے، آ کر نماز پڑھی، اعلان کر دیا لوگوں اگر ہم اتنے ہزاروں سال پہلے دنیا سے گئے تب بھی زندہ ہیں تو یہ تو حبیب اللہ ہیں، یہ تو امام بن کر آئے ہیں، یہ تو امام الانبیاء ہیں، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو سارے نبی زندہ ہیں، سارے زندہ، سارے زندہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی محبت کی ہے یار، اس محبت کو تھوڑا سا اگر مل کے پڑھ لیں تو سرور اور آ جائے گا۔ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ یہ حیات انبیاء کا عقیدہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ علم جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا، ایک کو بند کریں، جو اللہ نے نبیوں کو علم عطا فرمایا اس کا بھی یہیں سے پتہ چلتا ہے، اور نبی امتی جیسا نہیں ہوتا، یہ بھی پتہ چلتا ہے معراج سے۔ یہ معراج ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات، اللہ نے پہلا جو لفظ حروف کچھ استعمال فرمائے، نقطہ پیش کر رہا، فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ سبحان اللہ تو کہو یار، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ میں یہ کہوں گا، یہ نہ دیکھو کہ گیا کون، اس میں مسئلہ ہو جائے گا، سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو گیا کون، یہ دیکھو لے کر کون گیا، لے کر کون گیا؟ رب کی ذات، وہ رب جس نے بندے کو ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے اس سے ہماری پرورش فرمائی، ماں کے پیٹ میں رہے، پھر 6 7 8 فٹ کا بندہ پورا بن گیا، پھر وہ زندگی دیتا ہے، پھر وہ موت دیتا ہے، پھر جلاتا ہے، وہ قیامت کے دن پھر اٹھائے گا۔ اس رب کی بات ہے۔ لے کر جانے والے کو دیکھو، سائنس کہتی ہے کہ اوپر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، یا تو سردی بہت زیادہ ہے یا تو گرمی بہت زیادہ ہے۔ بھائی گرمی تب گرمی لگے جب کوئی اپنی ہمت سے کچھ کر رہا ہو۔ جس نے گرمی بنائی ہے، کیا اس کے حکم کے بغیر گرمی لگ سکتی ہے؟ بولے تو صحیح یار، نہیں لگ سکتی نا۔ لے کر جانے والے کو دیکھو، جس نے گرمی بنائی اس نے حکم دیا گرمی نہیں لگنا، سردی نہیں لگنا، کیوں؟ میرا محبوب آ رہا ہے۔ جانے والا، لے جانے والا۔ میں اس سے اگلی بات آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ لے جانے والے کی بات کمال ہے، میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، لیکن جانے والے میں بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے، جانے والے میں بھی تو صلاحیت ضروری ہے۔
آپ لوگ کرکٹ تو سارے دیکھتے، یا میں یہ نہیں کہتا دیکھتے ہوں گے، کسی نے کھیلی ہوگی، چلو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جو بڑا تیز بال پھینکتا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں بال دی، ہارڈ بال تھی، اور اس نے 150 کی سپیڈ پہ پھینکی۔ کتنی سپیڈ پہ پھینکی؟ 150 کی سپیڈ پہ۔ 150 کی سپیڈ پہ وہ گیند پھینک سکتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے وہ پھینکنے والا، اس کے اندر پاور ہے، دوسری چیز ہے جس کو وہ پھینک رہا ہے اس میں بھی صلاحیت ہے کہ وہ اتنی تیز جائے۔ اگر اسی بندے کو جو 150 کی سپیڈ کے اوپر گیند کو پھینک سکتا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا، یہ دکھائیے گا ذرا، یہ اس کو پکڑا دیا جائے اور 150 کی سپیڈ پر جو بال پھینک رہا تھا، اگر وہ 150 کی سپیڈ پر اس کو پھینکے گا، اس کا زور تو لگے گا لیکن یہ نیچے آ جائے گا، یہ نیچے آ جائے گا، یہ آگے نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی چیز پھینکنی ہے تو جو پھینک رہا ہے اس کا کمال بھی ضروری ہے، جو چیز پھینکی جا رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے، اس کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر لامکان کی طرف سفر کروایا ہے تو وہ رب بھیجنے پر، لانے پر قادر تو ہے، لیکن جو آ رہا ہے اللہ نے اس میں بھی بڑی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہے۔ کسی نبی کی یہ تھی معراج کہ وہ کوہ طور تک گئے، ہماری معراج کیا، ہم تو یہاں تک کے، ہم تو کہیں نہیں پہنچ سکے، ہم تو ادھر کے نا، ہمارے پاس کیا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، ہم تو یہی ہیں۔ لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت تھی۔ کسی کی صلاحیت معراج یہ تھی کہ وہ کوہ طور تک جاتے، کلام رب سے کرتے۔ کسی کی صلاحیت معراج یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چوتھے آسمان، عیسیٰ علیہ السلام کو معراج دے دی ہے، چوتھے آسمان پر چلے گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج یہ تھی، وہ جنت تک پہنچ گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ ان کو اپنا خلیل اللہ بنا لیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ بن گئے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بن گئے ہیں۔ ارے میرے مصطفیٰ کی معراج یہ ہے جس کے لیے موسیٰ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے میرے رب مجھ کو دکھا، رب فرماتا تھا لن ترانی۔ اس آقا نے، میرے رب نے اپنے محبوب کو معراج یہ عطا فرمائی کہ جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ کون جائے گا اوپر؟ جس میں صلاحیت ہوگی۔ یہ نبی کی صلاحیت تھی، اللہ نے بنائے ایسا تھا، اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا تھا۔ تم کہتے ہو نبی میرے جیسا، تم سوئے سوئے بیت الخلاء میں جا کر دیکھا، یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وراء الورا ہے، وراء الورا۔ آقا علیہ السلام سبحان الذی اسری بعبدہ، اگلی بات بتانے لگا ہوں۔ بعبدہ فرمایا، کیوں؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، بھی نبی جی ہی بھی تو ہو سکتا تھا کہ اپنے نبی کو لے گئی، یہ بعبدہ ہی کیوں؟ آپ بھی اتنی سمجھ رکھتے ہوں گے کہ اگر یہ بات یوں بیان کی جاتی سبحان الذی اسری بنبیہ، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، یہ ہو سکتا تھا، بالکل سمپل ترجمہ، کوئی ایڈیٹنگ کی حاجت نہیں ہے۔ ایک بات تو میں سمجھ سکا ہوں، وہ میں عرض کروں گا، اللہ قبول فرما لے، آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ کی سبحان اللہ کی سزا چاہیے ہوگی۔ بعبدہ فرمایا، بنبیہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ نبی کے لیے، حکم نبی کے لیے
जिस्म शर्त नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, आप कबूल कीजिएगा। हुक्म नबी के लिए जिस्म। मैं आपको एक ऐसी नबी की बात बताने लगा हूं जिनका जिस्म नहीं था लेकिन नबी थे। जिस्म नहीं था लेकिन नबी थे। सुभान अल्लाह को परेशान ना हो। अगर मसला मैंने छेड़ दिया है तो इसका हल भी दे के जाऊंगा। ऐसा नबी कभी तारीख में पढ़ा हो आपने, किसी किताब में पढ़ा हो, कहीं पे पढ़ा हो, नबी है जिस्म नहीं, तो क्या है फिर? फरिश्ते तो रसूल है ना, नबी है उनका भी तो जिस्म होता है, मतलब नूरी है। ये कौन से नबी हैं? मैं मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ने लगा। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्या। नहीं समझ आई फिर भी कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया कुन्तु नबिय्या व आदमु बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी बनी भी नहीं थी। सबसे पहले इंसान कौन? आदम। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले बशर कौन? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले बंदे कौन? बोले तो सही यार। जब आदम अलैहिस्सलाम आए नहीं थे, जब वो पैदा ही नहीं हुए थे, पहला इंसान दुनिया में आया ही नहीं था, जब उनकी तख्लीक ही नहीं हुई थी, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था। तो भी नबी जी ही इसलिए नहीं फरमाया ताकि कोई यही ना ख्याल कर ले कि तुम तो ये भी हमें हदीस सुनाते हो कि नबी तो पहले भी नबी थे, तो जिस्म तो तब नहीं था, तो नबी पहले भी थे, तो ये जो मेराज हुई है ये जिस्म के साथ नहीं हुई है, ये तो ख्वाब में हुई होगी, क्योंकि नबी तो नबी होता है, वो ख्वाब में भी तो मेराज कर सकता है। रब ने इस सवाल का जवाब कुरान के जरिए अता फरमाया। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। हमने अपने बंदा खास को सफरे मेराज करवाया ताकि पता चल जाए ये जो मेराज हो रही है ये ख्वाब में नहीं हो रही, ये जागते हो रही है। ये मेराज जिस्म के साथ हो रही है। बंदा अब्द किसे कहते हैं? आप पढ़ लें किसी भी डिक्शनरी में जाके। बंदा जिस्म और रूह दोनों के मजमूए को कहते हैं। अल्लाह को पहले से ही इल्म था कि कुछ मौलवियों को समझ नहीं आएगी, वो फतवे निकालेंगे, वो कहेंगे हाँ 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 हुई थी मेराज लेकिन ख्वाब में हुई थी। अल्लाह को पहले से इल्म था। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर ख्वाब में कोई बंदा ये कहे कि मैं अमेरिका से हो आया हूँ तो किसी को मसला है? बोलो तो सही यार, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ मैं रात को सोया, मैं पूरा यूरोप फिर लिया यार, कितने टिकटा लांदा फिरांगा, मैं पूरा यूरोप फिर आया। तुझे कहना ठीक है फिर आए तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मसला कब होना है? जब मैंने कहना मैं रातों रात जनाब स्पेन भी गया, वहाँ से पाल्मा भी गया, वहाँ से फिर मैं बार्सिलोना गया, बार्सिलोना से मैड्रिड गया, वहाँ से जनाब मैं फ्रांस गया, मैं इटली भी होके आया, मैं वहाँ पर जनाबे वाला यूके भी चला गया। आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है, रात को तो वैसे भी फ्लाइटें बड़ी कम चलती हैं, तुम बोलते हो रातों रात हो आया। तो मुझसे सवाल तो तब होगा ना जब मैं ये कहूँगा कि मैं जागते निकला। भाई अगर नबी की मेराज सोते हुए हुई होती, अगर मेराज सिर्फ ख्वाब में हुई होती, अबू जहल एंड कंपनी के हाथ यूं ना कांपते। क्यों? उनको पता था ये मेराज जिस्म के साथ हुई है। अगर ये बात लोगों ने मान ली तो मेरी चुदराहट गई, सब कलमा पड़ जाएगा। उसको पता था। आज के मौलवी को नहीं समझ आई, चलें जिसको नहीं आई उससे लड़ना कोई नहीं। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ये मेराज थी।
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام گئے. ایک دوسرا نقطہ بھی میرے ذہن میں آیا، وہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ یہ معراج خواب میں نہیں ہوئی، معراج خواب میں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ جسم مع روح دونوں کے ساتھ ہوئی. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتوں آسمان سے اوپر پہنچتے ہیں، لامکاں کے پیچھے کی بات ہے، آپ سب نے سنا ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو میرے پل پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہ جبرائیل ہیں، یہ کہتے ہیں آقا میں نہیں آگے جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں. بولو تو صحیح یار. آغاز کیا میں نے نقطے کا، آقا میں نہیں جا سکتا، آپ تو جا سکتے ہیں. جبرائیل کو پتہ تھا جہاں پر میرے عروج، میرے سفر کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اس نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. یہ سفر تب شروع ہوگا اصل. یہ تو براق بہانہ تھا، یہ تو شرف بخشا براق کو، یہ تو شرف بخشا جبرائیل کو، خادمیت میں قبول فرمایا. اصل سفر تو اب شروع ہو رہا ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی سکھایا، اور خدا کے واسطے سمجھ آؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، نبی ہم جیسے نہیں، نبی ہم جیسے نہیں. اچھا اگر جبرائیل علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہم جیسے نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اور عقیدہ ہوگا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا اور عقیدہ ہوگا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا اور عقیدہ ہوگا؟ بھائی فرشتوں میں کوئی جماعت نہیں ہوتی، کوئی تحریک نہیں ہوتی، کوئی تنظیم نہیں ہوتی، کوئی فرقہ نہیں ہوتا. جبرائیل سردار کا عقیدہ، سب فرشتوں کا عقیدہ. ارے جب جبرائیل کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو سفر آگے ہے یہ میں نہیں کر سکتا، یہ محمد عربی کر سکتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں آپ جیسا نہیں. اگر جبرائیل حضور جیسے نہیں تو عام مولوی حضور جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اچھا پھر یہ بات بھی سن لیں، آپ کو ایک خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، آپ لوگ جھوم جائیں گے. آپ کو بڑی پیاری خوشخبری سنا رہا ہوں میں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یار. حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آتے ہیں، ساڑھے کو بھی آنا انہوں نے، دھیان رکھنا، آئیں گے. اچھا اکیلے نہیں آتے، پھر جھرمٹ ہوتا ہے فرشتوں کا، اکیلے نہیں آتے. اس وقت کی حالت کو جو ہے نا ہم خدا کی قسم نہیں سمجھ سکتے. وہ اگر فرشتوں کا ہجوم نہ ہو تو ہماری چیخ و پکار، ہمارا بھاگنا، یہ کیا منظر ہو. یہ تو رب کے قانون ہے. اسرائیل آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. جب روح قبض کرنے کے لیے آئے، آگے بیٹھا ہوا تھا وہ جس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور بے مثل و بے مثال ہیں، حضور وراء الورا ہیں، حضور والضحا کے چہرے والے ہیں. سبحان اللہ کہو تو صحیح ہے. واللیل کی زلف والے ہیں، ما زاغ البصر کی آنکھ والے ہیں، طٰہٰ کی شان والے ہیں، عرشات جان والے ہیں. حضور بے مثل و بے مثال ہیں، آقا شان وراء الورا ہے. اور جس کو یہ یاد ہوگا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو یہ یاد ہوگا یاسین، جس کو یہ یاد ہوگا طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جس کو سب یہی یاد ہوگا، تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، دیکھیں گے اور کہیں گے بندہ اپنا ہے، بندہ اللہ یا رسول یا اسرائیل کہیں گے بندہ اپنا ہے، نرمی کرو. اس کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں. آپ گئے تھے کسی بھی ملک میں چلے گئے، چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں ادھر
پالما جزیرہ ہے جس جگہ پہ مجھے اللہ نے ڈیوٹی میری دی ہے اور میں وہاں پہ ہوں. اچھا جاتے جاتے کوئی اگر پاکستانی مل جاتا ہے تو ایک دفعہ بندہ کہتا ہو پاکستانی ماشاءاللہ. اچھا پاکستان بہت بڑا ہے. وہ بندہ ملا اور اس نے سلام لیا, کیا حال چال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے ہیں؟ پنجاب سے. پنجاب سے ماشاءاللہ. کدھر سے؟ پنجاب کدھر؟ لاہور سے. لاہور سے ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ میں جامع مسجد نور بھی آیا ہوا ہوں. میں کہا گل پکی ہوگی, بندہ اپنا نکلا ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو پھر دوبارہ جفی پا یار, اور جفی پاواں گے کہ نہیں؟ اسرائیل علیہ السلام کا بڑا ٹیکا ہے خدا کی قسم, لیکن جس کا عقیدہ یہی رہا کہ مصطفیٰ وراء الورا, ہم جیسے نہیں, اسرائیل آئیں گے تو صحیح, روح نکالیں گے تو صحیح, لیکن ساتھ میں جفی بھی ڈال کے جائیں گے. بندہ ہی اپنا نکلا ہے. اور دوسرے گھر گئے, مر گیا مردود, نام نہیں کسی کا لینا. ہم اس کی بات کریں جو حضور کا گستاخ ہے, ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اسے لینا دینا بھی کوئی نہیں. نام لے کر زبان کیوں خراب کریں. گئے اس کے گھر, اس کے گھر گئے, وہ منہ پھلا کر بیٹھا ہے, سویا ہے, لیٹا ہے, روح قبض کرنی ہے. فرشتوں نے دیکھا, فرشتوں کو تو چڑھ گیا, ان کے پھڑ لے. اچھا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ تھا نبی ہم جیسے معاذ اللہ, نبی مر کر معاذ اللہ مٹی میں خاک ہو گئے, نبی کو تو کچھ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا, نبی کو تو یہ بھی نہیں علم, نبی کو تو وہ بھی علم نہیں, نبی کی معاذ اللہ حیثیت ڈاکیے جیسی, معاذ اللہ بڑے بھائی جیسا مقام. اگر تو یہ عقیدہ رکھتا تھا تو اسرائیل علیہ السلام, سنو اب اس کو سمجھو, سمجھو. بارڈر ہو کشمیر کا, ادھر سے آ جائے انڈیا کا بندہ آرمی کا, ادھر سے ہمارا بندہ بیٹھا ہو, پاک آرمی بیٹھا ہو, دیکھ لے کہ سامنے آ گیا شکار, دشمن, جان کا بھی, مال کا بھی, ہماری زمین کا بھی. مجھے بتاؤ لیزر والی لائٹ کے ساتھ ہی پھڑکا دے گا کہ نہیں؟ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. بھائی کیوں؟ کیونکہ وہ ہم جیسا نہیں عقیدہ رکھتا, نظریہ نہیں رکھتا, اس کا کنسپٹ اور ہے, ہمارا اور ہے. ارے ایک سپاہی دوسرے کو نہ چھوڑے. اسرائیل علیہ السلام کی صورت بھی نہیں دیکھی جائے گی, اس قدر ہیبت ناک. اور فرمایا کہ اگر وہ نا کانٹوں والی شاخ جسم میں کھبو دی جائے اور اس کو نکالا جائے تو کچھ لوتھڑے ساتھ نکل آئیں, موت کے جھٹکے اس سے بھی زیادہ سخت, 1000 تلواروں سے بھی زیادہ سخت وہ جھٹکے سنے ہیں, وہ محسوس کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل علیہ السلام جانتے ہیں یہ بد عقیدہ ہے, یہ نبی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا تھا, وہ جانتے ہیں رب کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا تھا. فرشتوں اور سختی کرو, اور جو محبت والا ہوگا اس کے تو وارے نیارے ہوں گے. تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پر جب گئے تو وہاں پر آپ نے سٹے کیا, فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. میرے آقا علیہ السلام اس سے بھی اوپر گئے, میں بات کو ختم کرنے کی طرف آؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں گئے, وہاں پر بھی ایک تفصیل ہے لیکن بات ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. کتنی نمازیں ملی؟ بولے تو صحیح یار. آپ پانچویں پڑھنے کے نہیں ہے, سانوں ہی پتا ہے, ٹھیک ہے. ملی کتنی تھی؟ 50. کتنی ملی؟ 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر انتظار میں ہیں, پتہ ہے کہ ابھی کچھ اور ملے گا. پہلے قبر میں مصطفیٰ کی نظر پڑی, پھر امامت فرمائی, اور پھر موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر. بھائی بات بڑی عجیب سی ہے, آپ نے توجہ کی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. بھائی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی براق جہاں تک نظر جائے وہاں تک قدم جائے, جہاں تک قدم جائے وہاں تک نظر جائے. یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور فرمائیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے
اور جب مسجد اقصیٰ میں گئے وہاں پر پہلے سے صف میں موجود تھے، اور ابھی آپ چھٹے آسمان پر پہنچے نہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں پر موجود تھے. بات کیا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل فرما دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی بارات کو دیکھا ہے؟ بارات میں دولہا جو ہے وہ ٹہل ٹہل کر چل رہا ہوتا ہے. انتظام کرنے والے کبھی آگے بھی جاتے ہیں، کوئی پیچھے بھی جاتا ہے، ان کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے. گویا کہ وہ باراتی تھے، یہ دولہا تھے. میرے مصطفیٰ خیمہ خیمہ چل کر آ رہے تھے، اس لیے میرے آقا سے پہلے حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچ گئے. یہ وجہ تھی. یہ وجہ نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی سپیڈ زیادہ ہے میرے مصطفیٰ سے. یہ نہیں تھی. میرے آقا دولہا تھے. اس پر بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن آگے چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار کروایا، جاگتی آنکھوں سے کروایا، اور باتیں کی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. 50 نمازوں کا تحفہ ملا. آقا علیہ السلام نیچے اترے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پلیز سٹاپ. آقا رکیے، مصطفیٰ رکیے. کیا ملا؟ موسیٰ میری قوم کو، میری امت کو رب نے 50 نمازیں دی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ آقا قیامت تک کا مسئلہ ہے، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائے گی. ایمانداری سے بتانا، مسجد میں بیٹھے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا تھا ہم نہیں پڑھ پائیں گے؟ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں پڑھ پائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر گئے رب کی بارگاہ میں، مولا کچھ کم کر دے. 45 ہوئی، نیچے آئے. موسیٰ علیہ السلام حضور یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. 40 ہوئی. 40 کے بعد 35، 35 کے بعد 30، 30 کے بعد 25، 25 کے بعد 20، 20 کے بعد 15، 15 کے بعد 10، 10 کے بعد 5. پھر آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا حضور قیامت تک کا معاملہ ہے، پہلے پڑھن گے، بعد والے کوئی نیچے پڑھنے. پھر جاؤ. حضور فرمانے لگے کہ موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، کتنی کم کروائی. ایک بھائی بولیا، وہ کہتا ہے تم کہتے ہو نبی کو علم غیب ہے، تو اگر ان کو علم غیب تھا تو پہلی دفعہ جا کے 5 کرا لیندے. سمجھ آئی گل؟ میں کیا اگر تیرا اعتراض اس بات پر ہے کہ پہلے سے پتا تھا تو پہلے 5 کروا لیتے، تو پھر رب کو نہیں پتا تھا؟ رب پہلی مرتبہ 5 کر دیتا تو اعتراض تو رب پہ جائے گا. بول. کہنا نہیں بھائی نہیں ایتھے نہیں بولے. میں کہا تسی بھی پورا شیطانی ٹولا جے. شیطان کا یہ کام ہے نا نبی کی توہین کرنا. توہین کی تو نکلا. ان کا بھی ایک کام ہے، ان کو کرنے دیں، ان سے لڑنے کی ضرورت کوئی نہیں. حضور علیہ السلام گئے 5 کم، پھر 5 5 5 5 5 کرتے 5 رہ گئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام جب بھی آئے روکیں، باتیں کریں، لطف اندوز ہوں. ادھر انہاں دیاں مزے، ادھر ساڑھے مزے. ادھر ساڑیاں کٹ رہی ہیں سن، ادھر موسیٰ علیہ السلام دا حساب چل رہا سی. کیوں؟ کیونکہ رب جانتا تھا میرا موسیٰ بھی میرا بڑا پیارا ہے. بڑی آرزویں کی تھی اس نے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں دیکھا. لن ترانی میں نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے گا. آج موسیٰ علیہ السلام کو بھی موقع ملا ہے. وہ آنکھیں جو رب کا دیدار کر کے آ رہی تھیں، ان آنکھوں کے اندر وہ نور تھا جس نور نے اس نور کو دیکھا تھا. اس نور کی تجلی پڑ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام محظوظ ہو رہے تھے. جہاں کوہ طور پر گئے رب نے اپنی تجلی نہیں اپنی صفات کی تجلی فرمایا اس کو دیکھ لے تو پھر مجھ کو دیکھ لے گا. موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ نہ پائے.
آج یہ میرے مصطفیٰ کی برکت تھی جن آنکھوں سے رب کو دیکھا، موسیٰ کو وہ آنکھیں بار بار دکھائی ہیں۔ اور نبی با اختیار ہے، نبی بے اختیار نہیں ہوتا، نبی با اختیار۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بنایا ہے، سارے نبی با اختیار، اور میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ اختیار والے ہیں۔ اب آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، پھر اگر توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دے۔ جبرائیل علیہ السلام چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے گئے، بہت اوپر تھے۔ میرے آقا علیہ السلام 9 مرتبہ پھر نیچے آئے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ جبرائیل علیہ السلام 1 مرتبہ چھوڑ کے واپس، میرے مصطفیٰ 9 مرتبہ پھر خود گئے۔ جبرائیل وہ ہیں جو حضور کی خدمت کرتے ہوئے لامکان تک نہیں پہنچے، پہلے ہی چھوڑ کر آ گئے، معراج کا سفر یہاں پر ختم کر دیا۔ جو وہاں پر رک جائے اس کو جبریل کہتے ہیں، اور جو بغیر پھر کسی براق کے، بغیر جبرائیل علیہ السلام کے 9 مرتبہ اوپر ڈائریکٹ خود ہی چلا جائے، خود ہی آ جائے، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ حضور جانتے ہیں، حضور کو سارے راستے پتا تھے، یوں گئے یوں آئے، یوں گئے یوں آئے، کیا کمال ہو گیا۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا میرے نور مسجد کے نمازیوں، ساری معراج پڑھ لیں آپ، ساری معراج، اس پوری معراج کا جو نچوڑ ہے وہ قرب الہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایسا قرب کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو قرب خاص میں بلانا تھا۔ بات تو پہلے بھی ہوتی تھی، کلام تو پہلے بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن آج جو معراج ہے یہ قرب خاص تھی، قرب خاص تھی۔ قربان جائے اپنے مصطفیٰ کی ذات پر، سبحان اللہ کے ساتھ نیت بھی آج کر لینا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے جو معراج رب کی بارگاہ میں قرب خاص لیا، وہ اپنی ذات کے لیے شرف تھا، مقام تھا۔ گئے 1 مرتبہ اپنے لیے گئے، 9 مرتبہ اپنی امت کے لیے گئے، 9 مرتبہ، 9 مرتبہ اس امت کے لیے گئے، ہمارے لیے گئے 9 مرتبہ۔ اور پھر جو لے کر آئے آج اس کو بھی امتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھیں کبھی معراج کو، کوئی تحفے کو ایسے بھی کبھی پسے پشت ڈال دیتا ہے،